دل کی حفاظت اور اصلاح بہت اہم ہے، اور اس کا معاملہ بقیہ اعضاء سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کا اثر تمام اعضاء پر پڑتا ہے اور پھر اس کی اصلاح زیادہ مشکل ہے۔ اصلاح قلب کے متعلق 5 اصول بیان کیے جاتے ہیں، جن سے انشاءاللہ دل کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ پہلا اصول، اللہ تعالیٰ سورہ مومن کی آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے راز ہائے پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کو قرآن مجید میں مکرر ارشاد فرمایا، اس لیے کہ بات دل میں پیوست ہو جائے۔ اس کا سینے کے راز ہائے پوشیدہ کو جاننا ہی ڈرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ عالم الغیوب ہے اور اس کا معاملہ نازک ہے، اس لیے کہ تمہارے دل کے رازوں کو وہ جانتا ہے۔ اگر برے اور شیطانی خیالات دل میں چھپے ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے تمہیں حیا کرنی چاہیے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور چہروں مہروں کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تو بس تمہارے قلوب ہی کو دیکھتے ہیں۔ اس حدیث کے الفاظ بتلاتے ہیں کہ رب العالمین کی نظر دل پر ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی ظاہری جسم پر توجہ دے، اسے صاف کر کے آراستہ کرے تاکہ لوگ اس کے ظاہر پر کوئی عیب نہ دیکھ پائیں، لیکن دل کی صفائی کا کوئی اہتمام نہ کرے، جو کہ رب العالمین کی نظر کا مقام ہے، تو اس پر افسوس و تعجب ہی کیا جا سکتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ صفائی قلب کا اہتمام کرتا، اسے آراستہ و پیراستہ کرنے کی فکر کرتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی عیوب نظر نہ آئیں، لیکن وائے افسوس کہ وہ تو شیطانی خیالات، گندے وساوس اور غلاظت کی آماج گاہ بنا ہے، اور صرف ظاہری جسم پر ہی توجہ دی جا رہی ہے، اور مخلوق کی نظر سے اپنے عیوب کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ تمام اعضاء کا سردار دل ہے، اور بقیہ اعضاء اس کی رعایا ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اگر سردار اور بادشاہ صحیح اور درست ہو تو تمام رعایا بھی درست رہتی ہے۔ اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ جسم انسانی میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو تمام جسم درست ہو جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم فاسد ہو جائے۔ آگاہ ہو، وہ قلب ہے، تو تمام جسم کی اصلاح جب قلب پر منحصر ہے تو اس کی اصلاح نہایت ہی ضروری ہے۔ چوتھا اصول، قلب انسانی کے جواہر کا خزانہ ہے، اور ان جواہر میں سب سے اعلیٰ جوہر معرفت الہی ہے، جو سعادت دارین کا ذریعہ ہے۔ وہ بصیرت ہے جس کی وجہ سے دربار خداوندی میں انسان کو بزرگی اور شرافت کا مرتبہ عطا ہوتا ہے۔ اور ایک اور اہم اور اعلیٰ چیز دل سے متعلق اطاعت اور عبادت میں اخلاص نیت ہے، جو جزا اور سزا کا مدار ہے۔ اس کے علاوہ دل سے متعلقہ علم و حکمت کے جواہر پارے ہیں، جو انسان کے شرف و کمال کی علامت ہیں۔ اخلاق طیبہ اور خصائص حمیدہ ہیں، جو انسانی عظمت و فضیلت کا سبب ہیں۔ لہٰذا جب دل اس قدر گراں اور قیمتی جواہر کا خزانہ ہے تو اس خزانے کی ہر مصیبت اور آفت سے حفاظت ضروری ہے، تاکہ اس کے جواہر خراب نہ ہونے پائیں اور نہ کسی دشمن کا ان پر قبضہ ہو سکے۔ پانچواں اصول، جب دل کے حالات پر غور کیا جائے تو 5 باتیں ایسی پائی جاتی ہیں جو کسی اور عضو میں نہیں پائی جاتی۔ پہلی، دل کی پہلی حالت یہ ہے کہ دشمن ہر وقت اسے گمراہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔
قلب منزل ہے الہام کی بھی اور وسوسے کی بھی۔ فرشتہ اور شیطان دونوں اسے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قلب کو کسی حال میں آرام نہیں ہے۔ عقل اور شہوت دونوں اپنے لشکروں کو اس میں دوڑا رہے ہیں، تو قلب ان دونوں کے لیے میدان کارزار ہے اور ان کے باہمی مقابلے کی منزل ہے۔ لہذا دونوں دشمنوں کے درمیان اس کی حد درجے نگہداشت ضروری ہے۔ قلب کی تیسری حالت یہ ہے کہ یہ مستقل عوارض و خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ یہ عوارض تیروں کی طرح یا بارش کی طرح اس پر برستے رہتے ہیں اور یہ سلسلہ کبھی نہیں رکتا، جبکہ انسان میں یہ طاقت نہیں کہ اس سلسلے کو بند کر سکے، کیونکہ دل کی کوئی آنکھ تو ہے نہیں کہ خطرے کے وقت اسے بند کر لیا جائے اور امن کے وقت کھول لیا جائے، اور نہ ہی یہ کسی دور دراز تنہائی میں ہے، نہ ہی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہے کہ دشمنوں کی زد سے محفوظ رہے، اور نہ ہی زبان کی طرح دانتوں اور لبوں کی حفاظت میں ہے کہ اسے بچا سکے، بلکہ یہ وساوس و خیالات کی اماج گاہ ہے، اور انسان کے اندر ان وساوس کو روکنے کی قدرت بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان وساوس و خطرات کو تقویت پہنچتی رہتی ہے۔ اس بنا پر قلب سے متعلقہ وساوس و خطرات کا مقابلہ بہت محنت طلب اور بڑی جد و جہد کا متقاضی ہے۔ قلب کی چوتھی حالت یہ ہے کہ دل بہت جلدی تغیر و تبدل کو قبول کرتا ہے اور جلدی جلدی اس پر مختلف وساوس کا حملہ ہوتا رہتا ہے۔ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ دل میں انقلاب آنے میں اتنی بھی دیر نہیں لگتی جتنی ہنڈیا کے ابلنے میں لگتی ہے، اور اسے قلب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر گھڑی منقلب ہوتا رہتا ہے اور نئی نئی آراء پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اس صورت میں دل لغزش کھا گیا تو بڑی مشکل پیش آئے گی اور اس کا بگاڑ بہت پریشان کن مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ لغزش قلب اور فساد قلب کا ادنا درجہ یہ ہے کہ دل پھر گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور انتہائی درجہ یہ ہے کہ دل پر مہر لگ جاتی ہے کفر کی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انکار کیا سجدے سے اور تکبر اور غرور کیا اور کفار میں سے ہو گیا۔ اس کے قلب میں استکبار اور غرور پیدا ہوا اور اس کی وجہ سے حکم الہی سے روگردانی کی۔ دوسری جگہ فرمایا، لیکن وہ تو زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا اور اپنی خواہش کا اتباع کرنے لگا۔ آیت مذکورہ میں اس کے دل کی خواہش نفس کی اتباع کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک بدترین گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور ہم پلٹ بھی دیں گے ان کے دلوں اور آنکھوں کو، لیکن جس طرح وہ پہلے اس قرآن کریم پر ایمان نہیں لائے تھے ایسے ہی اب بھی نہ لائیں گے، اور ہم انہیں اس کی سرکشی میں اندھے مست چھوڑ دیں گے۔ اسی وجہ سے جو اہل اللہ حضرات ہیں وہ دل کے معاملے میں نہایت ہوشیار رہتے ہیں اور گریہ و زاری کر کے اس کی اصلاح کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں اس دن کی ہیبت سے کہ جس دن دل اور آنکھیں پلٹ دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دل کی اصلاح کا معاملہ اس قدر اہم ہے تو اس کی اصلاح کے لیے جو اصول اختیار کرنے چاہیے اور اس کی جو آفات و مہلکات ہیں اور وہ امور جو خرابی قلب کا سبب بنتے ہیں ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہیں۔ جان لیجئے کہ اصلاح قلب کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن اس چھوٹی سی ویڈیو میں ان کا تفصیلی ذکر کرنا ممکن نہیں، لیکن مشائخ نے اس کی تفصیل میں ایک اہم نقطہ بیان فرمایا ہے، اور دل کی اصلاح کے لیے 90 خصائل حمیدہ اور اتنے ہی اخلاق و خصائل رذیلہ بیان کیے ہیں جو فساد قلب کا باعث ہیں، اور پھر اصلاح سے متعلقہ امور
اور اس طریقہ کار اور قابل احتراز باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اگرچہ یہ بہت تفصیلی مباحث ہیں، لیکن جس کے دل میں دین کی اہمیت ہے وہ خواب غفلت میں گرفتار نہیں اور بیداری کے ساتھ اپنی آخرت کی فکر کے کاموں میں لگا ہوا ہے، تو اس کے لیے ان تفصیلات کو جاننا اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس کی تفصیل حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی کی کتاب احیاء علوم الدین اور اسرار معاملات دین اور منہاج العابدین میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ پہلی دو کتابوں سے وہ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں جو راسخین فی العلم ہوں، اور تیسری کتاب میں ہم نے وہ اسلوب اختیار کیا ہے جو ہر مبتدی اور منتہا، قوی و ضعیف سب کے لیے یکساں اور مفید ہو، اور اس میں زیادہ باریکی اور گہرائی کی باتیں نہیں بیان کی گئیں۔ علاج قلب کے سلسلے میں خوب غور و فکر کے بعد اس کی اصلاح کے 4 اصول معلوم ہوئے ہیں، اور اسی طرح فساد قلب کے بھی 4 اصول معلوم ہوئے ہیں جو زاہدین و عابدین کے لیے، فتنہ نفس کے لیے ایک مصیبت اور اصلاح میں رکاوٹ بنتے ہیں اور دل کو بربادی تک پہنچا دیتے ہیں، جبکہ 4 اور اصول ان کے مقابلے میں ہیں جو عبادت و اطاعت اور اصلاح قلب میں ممدوح و معاون ہیں۔ فساد قلب سے متعلق 4 اصول یہ ہیں: دنیا کی امید، عبادات میں جلد بازی کرنا، حسد، تکبر۔ اصلاح قلب سے متعلق 4 اصول یہ ہیں: امید منقطع کرنا، معاملات و عبادات میں تحمل و بردباری، خلق خدا سے خیر خواہی، اور دل میں تواضع اور انکساری پیدا کرنا۔ یہ 8 اصول ہیں جن پر قلب کی اصلاح و فساد کا دار و مدار ہے، لہذا اسباب فساد سے بچ کر اصول و اصلاح کو اختیار کر کے آخرت کی ہلاکت و بربادی سے محفوظ رہنے کی فکر کریں اور منزل مقصود پر پہنچ جائیں۔